السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جی ہاں ناظرین، میں وہ آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے گے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز۔ جیسا کہ آپ نے سنا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی زندگی کو، جس کو انہوں نے دعوت دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت اور ان کی تکریم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ تو میں آج ان کی آگے کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر دبانا نہ بھولیے، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے، تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی زندگی کو آپ نے سنا، جس میں انہوں نے دعوت دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت اور ان کی تکریم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا۔ تو میں آج ان کی آگے کی زندگی پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ لوگوں میں اسلام کی دعوت دینے لگے، جس کی بنا پر لوگ آپ کی دعوت سے اسلام لے آئے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو کفار قریش کا خون گرم ہوتا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدائے توحید پر لبیک کہا، جبکہ پوری سرزمین مکہ اس دعوت ربانی کی مخالفت میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کفار قریش ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے اور ان کو شدید تکلیفیں پہنچانے لگے۔ بالخصوص بے یار و مددگار مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ جب کفار قریش کی ایذا رسانیاں حد سے تجاوز کر گئی اور کفار قریش کے ظلم و ستم کا پارہ حرارت بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہی رہا اور حالت یہ ہو گئی کہ سرفروشان اسلام برملا خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے، تو اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو بالکل گوارا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ ہجرت شدائد و مصائب سے بچنے کے لیے نہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ ہجرت کا حکم اس لیے نہیں تھا کہ سرفروشان اسلام میں مظالم سہنے کی طاقت نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ہجرت آزادی کے ساتھ عبادت الہی کرنے کی غرض سے تھی۔ تو اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، اور آپ ہجرت کی غرض سے نکلے، ابھی برق الغماد ہی پہنچے تھے کہ ابن الدغینہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو اس نے کہا، ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری قوم قریش نے نکال دیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں سیر و سیاحت کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغینہ نے ان سے کہا، اے ابو بکر، تجھ جیسے لوگ نہ خود نکلتے گئے نہ نکالے جاتے گئے، بلا شبہ تم مخلصوں کے لیے کماتے گو، صلہ رحمی کرتے گو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے گو اور مہمان نوازی کرتے گو، حق کی راہ میں پیش آنے والے شدائد و مصائب پر لوگوں کی مدد کرتے گو۔ آپ واپس چلے اور اپنے وطن میں ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ لوٹ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ابن الدغینہ بھی واپس آتا ہے اور اس سرداران قریش سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو بے کسوں کا سہارا، لوگوں کا مددگار،
صلہ رحمی کرتا گئے اور حق کی راہ میں پیش آنے والے شدائد و مصائب میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، تم ایسے شخص کو وطن سے نکالتے ہو؟ تو سرداران قریش نے کہا ہم تیری عہد و پیمان کا پاس کرتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور تلاوت و قرات میں مشغول رہے، مگر اعلان یا اظہار کر کے ہمیں اذیت نہ دے تاکہ یہ ہماری عورتیں اور بچوں کو کہیں گمراہ نہ کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن کو جائے عبادت بنا لیا۔ کفار کے عورتیں اور بچے آ کر آپ کو نہایت گور گور کر دیکھتے اور آپ پر قرآن کی تلاوت کے وقت نہایت رفت طاری ہو جاتی اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سرداران قریش کو اس صورتحال سے انتہائی تشویش لاحق ہوئی تو انہوں نے ابن الدغینہ کو واپس بلا بھیجا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امان کو توڑ دیا ہے، ہم تیرے امان کا پاس نہیں کر سکتے اس صورت میں جبکہ وہ اپنے گھر تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے اعلان یا اظہار کر کے عبادت کی ہے۔ تو ابن الدغینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے گئے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو عہد و پیمان تھا آپ کو اس کا بخوبی علم ہے، آپ میری امان کو ختم سمجھو یا میری امان کا پاس کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ امان تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی ہی امان کافی ہے۔ جب ابن الدغینہ کی پناہ ختم ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار قریش کے مظالم اور ظلم و ستم ان پر ڈھانے لگے اور دیگر مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم اور ان کے تکلیف دینے لگے اور کفار قریش کی ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی تو اس کے نتیجے میں 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیگر مسلمانوں کی طرح مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جن مسلمانوں میں استطاعت تھی وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور دیگر مسلمان بھی مدینہ لوٹ آئے تھے۔ تو آپ ہجرت جانے کا ارادہ کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرماتے گئے ابھی ٹھہر جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دوپہر کے وقت آئے اور آپ کا یہ آنا معمول کے برخلاف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آنا کسی اہم معاملہ کا پیش خیمہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی 2 صحابزادیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے صحبت سے ہمکنار فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرحت کے مارے آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے 2 اونٹنیاں سفر ہجرت کے لیے
یہ دونوں اونٹنیاں میری ہے سفر ہجرت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقی مشرک نامی اسے اجرت پر لے لیا اور آپس میں دونوں نے معاملہ طے پایا. اور یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا اور اسے 2 اونٹنیاں حوالے کر دی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی اور ان دونوں کے لیے کھانا تیار کیا اور ایک تھیلی میں کھانا تیار کیا تو اسے تھیلی کو باندھنے کے لیے کچھ نہ تھا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمر بند چاک کیا. اسی مناسبت سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور گئے اور وہاں 3 راتیں اور 3 دن چھپ کر گزارے. اس وقت حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آیا کرتے اور آپ کے ساتھ رات بسر کیا کرتے اور پھر صبح چلے جاتے اور کفار مکہ کے ساتھ صبح اس حال میں کرتے کہ گویا انہوں نے رات انہی لوگوں میں بسر کی ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ وہ رات میں بکریاں لے کر آتے اور وہاں آ کر دودھ دوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے اور آپ اسے پی کر رات گزارتے. جب 3 دن اور 3 رات مکمل ہوئی تو وعدے کے مطابق عبداللہ بن اریق آتا گئے اور وہ 2 اونٹنیاں لے کر آیا. تو آپ دونوں اور آپ کے ساتھ عامر بن فہیرہ جو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے وہ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو جب کفار قریش غار ثور تک پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کھانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے تعاقب میں سراقہ بن مالک نکلا اور یہ اس وجہ سے نکلا تھا کہ کفار قریش نے ایک انعام مقرر کیا تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو اس کی لالچ میں سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلتا گئے اور ابھی قریب ہی پہنچتا ہے کہ اس کی ٹھوکر لگ کر اس کی گھوڑی گر پڑتی ہے تو اس سے وہ گر جاتا ہے. پھر وہ جب کھڑی ہوتی ہے تو اس پر پھر سے وہ لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا گیا تو پھر سے وہ اس کی گھوڑی گر پڑتی ہے تو اس نے فان نکالی اور جس سے وہ نہیں چاہتا تھا تو وہی نکلی. تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا امان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس نے یعنی سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زاد راہ اور سامان پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار کر دیا اور امن کی تحریر لکھ دی. پھر آپ مدینہ بآسانی پہنچ گئے. جیگا ناظرین یہ تھی ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جس میں وہ ظلم و ستم کے باوجود دین کی اشاعت میں ہمیشہ استقام رہے, ہمیشہ ثابت قدمی سے کام لیا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیجیے. اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی. میں وہ آپ کا میزبان محمد ثانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.